بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. Hind was given the title of liver eater. Which historians gave this title? It is obvious that this title was given by a magician of Iran, because the word lakt is a word of Persian language. This is not an Arabic word. Until today, this title of his is not found in any Arabic book. اسلام میں جنگ احد کو ایک خاص قسم کی شہرت حاصل ہے. اس جنگ میں ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی، لیکن بعد میں مسلمان شکست سے دوچار ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، مغفر کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئیں، گڑھے میں گرنے کے باعث ٹانگوں میں زخم آئے. بڑے بڑے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور حضرت مصعب ابن عمیر بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے بہت ہی قریبی اور خصوصی تعلق تھا، جو کسی اور سے پیدا ہونا ممکن نہ تھا. اس کی مختلف وجوہات تھیں. نمبر 1، حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے. نمبر 2، حضرت حمزہ نے کچھ دن سویبہ کا دودھ پیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 7 دن تک سویبہ کا دودھ پیا تھا. اس رشتے سے حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کے چچا احیب کی ایک لڑکی کا نام حالہ تھا، جو عبد المطلب کے نکاح میں آئی، جس سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. اس رشتے سے حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی تھے، جیسا کہ علامہ ابن حزم نے جمہرۃ الانصاب میں تحریر کیا ہے. نمبر 4، حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے. وہ آپ سے عمر میں صرف 6 ماہ بڑے تھے، اس لحاظ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی تھے. نمبر 5، اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال بن گئے تھے. وہ مکے کے ایک مانے ہوئے بہادر اور شجاع تصور کیے جاتے تھے، اس لیے کفار ان کے سامنے آنے سے کتراتے تھے. نمبر 6، اسلام لانے کے بعد اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ یعنی 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت میں اپنی جان آفری کو سپرد کی. یہی وجوہات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اور آپ کو ان کی شہادت کا ازحد غم تھا. لیکن ہمیں حیرت اس امر پر ہے کہ ہمارے مجوسی اور سبائی مورخین کو آخر کس بات کا غم ہے جو آج تک وہ حضرت حمزہ کو نہ بھلا سکے. آخر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے وہ کون سی ان کی رشتہ داری ہے جو آج تک ان کی زبان پر حضرت حمزہ کی شہادت کا یہ قصہ جاری ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا معاملہ ہے تو جنگ بدر میں عبیدہ ابن حارث رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے. لیکن کسی انسان کو ان کے حال کی خبر نہیں، اور نہ کوئی مورخ اور سیرت نگار ان کا کوئی تذکرہ کرتا ہے، اور نہ ان کے ساتھ کوئی کہانی وابستہ کی جاتی ہے. آخر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا کون سا نیا شاخسانہ پیش آیا تھا جو آج تک ہمارا ہر مورخ، ہر سیرت نگار اور ہر ملا مسجد کے ممبر پر چڑھ کر یہ واقعہ شہادت بیان کرتا اور جگر خارہ کی کہانی دہراتا رہتا ہے؟ قارئین کرام یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگ احد جنگ بدر کی شکست کا ایک انتقامی جذبہ تھا. اس لیے تمام اہل مکہ نے اپنے دل گردے نکال کر پھینک دیے تھے، کیونکہ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، جن میں سے ہر شخص اپنے اپنے قبیلے کا سربراہ آوردہ فرد تھا. ایسی صورت میں یہ لازمی تھا کہ مکے کے ہر فرد کے دماغ پر انتقامی جذبہ کار فرما ہو. اس انتقامی جذبے میں ہر فرد برابر کا شریک تھا. مثلا جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا تھا، تو بنو مخزوم کے وہ افراد بھی جنگ احد میں شریک تھے جو اس سے قبل نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آئے تھے، اور نہ مسلمانوں کے خلاف اپنی زندگی میں کسی قسم کا قدم اٹھایا تھا. اس سلسلے میں سب سے اولین مثال حضرت خالد ابن الولید کی ہے. مکی زندگی میں ہمیں یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کسی وقت بھی اسلام کی مخالفت میں کسی قسم کا قدم اٹھایا ہو. یہی صورتحال بنو امیہ کے ساتھ پیش آئی. جنگ بدر میں بنو امیہ کے متعدد افراد مارے گئے، مثلا عتبہ، شیبہ اور ولید. ان میں سے عتبہ ابو سفیان کا سسر تھا، شیبہ عتبہ کا بھائی تھا، اور ولید عتبہ کا بیٹا تھا. اس لحاظ سے آپ خود ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ہند جو ابو سفیان کی زوجہ اور عتبہ کی بیٹی تھیں، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ ان کا باپ، چچا اور بھائی تینوں مارے گئے تھے، اور ان کے مارے جانے کے بعد بنو امیہ کی سیادت ابو سفیان کو حاصل ہوئی تھی. یہ تینوں افراد جو مارے گئے وہ ابو سفیان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ایک سسر تھا، ایک چچا سسر تھا، اور ایک سالہ تھا.
اس لیے وہ ابو سفیان جس نے مکی زندگی میں اسلام کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا تھا، بلکہ ابو جہل وغیرہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان ہی کے گھر جا کر پناہ لیتے اور ابو سفیان آپ کو پناہ دیتے، کیونکہ بنو عبد المطلب اور بنو امیہ دونوں ایک ہی دادا کی اولاد تھے۔ لیکن جنگ بدر کے نتیجے نے ہر چیز کی کایا پلٹ دی تھی۔ اب وہ افراد بھی مد مقابل آ گئے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کبھی کسی قسم کا اقدام نہ کیا تھا۔ گویا اس جنگ کے پس پردہ دو عوامل کار فرما تھے۔ نمبر 1 مخالفت اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، نمبر 2 انتقامی جذبہ۔ چونکہ اس جنگ احد کے پس پردہ دونوں قسم کے عوامل تھے، لیکن انہیں ایک تصور کر لیا گیا اور ان لوگوں کو بھی دشمن اسلام ثابت کر کے دکھایا گیا جو صرف انتقامی جذبے کے تحت اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور خاص طور پر ان افراد کو ہدف بنایا گیا جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا، حتیٰ کہ ان میں سے جو افراد بعد میں اسلام بھی لے آئے تھے لیکن اسلام لانے کے باوجود آج تک ان کی گزشتہ غلطیوں کو معاف نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اسلام کا مسلمہ قانون تو یہ تھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پہلے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، لیکن خاندان بنو امیہ کو اس اسلامی قانون سے بھی مستثنا سمجھا گیا اور یہ بات ذہنوں میں بٹھا دی گئی کہ ان کی زمانہ کفر کی برائیاں بھی اعلی حال ہی آج تک قائم ہیں، ان کا ایمان نفاق پر مبنی تھا۔ اس کی بین مثال حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ہند رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جن پر آج تک سنی مؤرخین، مقررین اور مصنفین مختلف رنگ و انداز میں تبرہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے مضمون کا اس وقت مقصود حضرت ہند رضی اللہ عنہا کی ذات ہے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی ماں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں۔ یہ جنگ احد میں کفار کی جانب سے شریک ہوئیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کرایا، پھر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا اور کلیجہ چبایا، اسی لحاظ سے انہیں جگر خارہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ انہیں جگر خارہ ثابت کرنے کے لیے ہمارا مولوی، محقق اور مؤرخ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ بیان کرتا ہے۔ ہند کے اس کردار کو باقی رکھنے کے لیے داستان میر حمزہ وجود میں لائی گئی اور اسی وجہ سے حضرت حمزہ کو میر بنایا گیا۔ حالانکہ یہ لفظ میر ہندوستان کے سادات و شیعہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے، مثلا میر تقی، میر انیس وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ ساتھ یہ تخیل پیدا کیا گیا کہ بنو امیہ کو بنو ہاشم سے پرانی رقابت تھی، لہذا یہ کارروائیاں اسی رقابت کے نتیجے میں ہوئیں اور اسی لیے بنو امیہ اسلام کی مخالفت میں پیش رہے۔ حالانکہ سابقین اولین میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت خالد ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ سب اموی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 صاحبزادیوں کا نکاح امویوں سے کیا۔ آپ کی ازواج میں سے ایک زوجہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، جبکہ خاندان بنی ہاشم میں سے کسی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا فخر حاصل نہیں ہو سکا۔ اگر اسی کا نام رقابت و عداوت ہے تو پھر محبت و تعلق کس شے کا نام ہے؟ برعکس نہند، نام زنگی، کافور، آمدم برسرے مطلب یہ وہ انتقامی جذبہ تھا جس کے باعث قریش کی متعدد عورتیں بھی میدان کارزار میں ساتھ آئی تھیں۔ طبری جلد 2 صفحہ 187 پر لکھتا ہے، بس قریش بڑی شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے اور قریش کے مختلف قبیلے اور وہ لوگ جو بنو کنانہ اور تہامہ والوں میں سے تھے ان کے ساتھ تھے، اور یہ لوگ اپنی پردہ نشین عورتوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے تاکہ وہ عورتوں کی نگہبانی کے احساس سے جنگ سے منہ نہ موڑیں۔ بس ابو سفیان ابن حرب بھی نکلے اور وہ لوگوں کے قائد تھے۔ ان کے ساتھ ہند بنت عتبہ ابن ابی ربیعہ بھی تھیں اور اکرمہ ابن ابی جہل ابن ہشام ابن المغیرہ بھی نکلے۔ ان کے ساتھ ام حکیم بنت الحارث ابن الہشام ابن المغیرہ بھی تھیں۔ حارث ابن ہشام ابن المغیرہ نکلے، ان کے ساتھ فاطمہ بنت الولید ابن المغیرہ تھیں، یعنی حضرت خالد ابن الولید کی بہن۔ صفوان ابن امیہ ابن خلف نکلے، ان کے ساتھ برزہ تھیں، اور ایک روایت میں ہے کہ برہ بنت مسعود ابن عامر ابن عمیر ثقفیہ بھی نکلی، اور یہ عبداللہ ابن صفوان کی والدہ ہیں۔ عمرو ابن العاص ابن وائل نکلے، ان کے ساتھ بریتہ بنت منبہ ابن الحجاج بھی تھیں، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی والدہ ہیں۔ اور طلحہ ابن ابی طلحہ اور ابو طلحہ عبداللہ ابن عبد عزہ
ابن عثمان ابن عبد الدار نکلے. ان کے ساتھ سلافہ بنت سعد تھیں اور وہ طلحہ کے بیٹے مصافعہ، الجلاس اور کلاب کی والدہ ہیں، اور اس دن یہ تینوں اور ان کے والد قتل ہوئے. اور خناس بنت مالک ابن المغرب نکلی، یہ بنو مالک ابن حصل کی عورتوں میں سے ایک ہے. اس کے ساتھ اس کا بیٹا ابو عزیز ابن عمیر تھا اور یہ حضرت مصعب ابن عمیر کی ماں ہے. اور عمرہ بنت علقمہ نکلی، یہ بنی حارث ابن عبد مناف ابن کنانہ کی عورتوں میں سے ایک ہے. یہ 8 عورتیں تو وہ ہیں جو سرداران مکہ کے ساتھ آئی تھیں، اور ان کے علاوہ جو دیگر افراد کے ساتھ ہوں گی وہ جداگانہ ہوں گی. یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت وحشی ابن حرب کے نیزے سے ہوئی. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وحشی ابن حرب کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر کس نے آمادہ کیا اور انہیں اس کام کا کیا صلہ ملا؟ تمام مورخین یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عرب قبائل میں یہ عام رواج تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد فاتح قبیلہ مفتوح قبیلے کے مقتولین کی لاشوں کا مسلح کرتے، یعنی اس کے ناک کان کاٹتے. اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت کی. حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المثلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے منع فرمایا. کتب احادیث و تاریخ سے یہ امر بھی ثابت ہے کہ جنگ احد کے خاتمے کے بعد کفار مکہ نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسلح کیا. حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ کے مسلح کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں مذکور ہے، حتیٰ کہ ان کی لاش کو ان کے اقرباء و اعزاء بھی نہ پہچان سکے. صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے انہیں پہچانا. اور جنگ کے خاتمے کے بعد جب ابو سفیان نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے، اس وقت یہ بھی اقرار کیا تھا کہ ہمارے کچھ آدمیوں نے مقتولین کی لاشوں کا مسلح کیا ہے، لیکن میں نے نہ تو اس کام کا حکم دیا تھا اور نہ میں اسے برا سمجھتا ہوں. بہاوالہ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 579. ان تمام امور سے یہ بات واضح ہوئی کہ کفار عرب میں مسلح کرنے کا عام رواج تھا اور شہدائے احد کی لاشوں کا مسلح بھی کیا گیا. اور یہ مسلح کسی خاص شخصیت کے ساتھ مخصوص نہ تھا، اور بقول ابو سفیان اس مسلح کرنے میں متعدد افراد شریک تھے. لیکن یہ کون کون افراد تھے اور انہوں نے کس کس کی لاش کا مسلح کیا؟ یہ مسلح کرنے والے مرد تھے یا عورتیں تھیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کا ایسی افراتفری میں جائزہ لینا ایک امر محال ہے. نہ اس کا جواب کوئی ایسا مسلمان ہی دے سکتا ہے جو شریک جنگ ہو، اس لیے کہ مسلمان تو اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کفار مکہ میں سے بھی کسی ایسے شخص نے جو بعد میں اسلام لایا ہو اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی. مثلا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ، حضرت عکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ، ام حکیم بنت ابن الحارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ، حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ، یہ سب فتح مکہ کے دن اسلام لائے یا اس سے قبل اسلام لائے. ایسی افراتفری کے عالم میں جبکہ مسلمان اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوں، خاص طور پر یہ دیکھنا کہ حضرت ہند بنت عتبہ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کس کس کی لاش کا مسلح کیا اور کس کے ناک کان کا ہار بنایا اور کس کا کلیجہ چبایا، یہ تمام امور اسی صورت میں محفوظ کیے جا سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر کچھ افراد اس کام کے لیے مامور کیے گئے ہوں کہ وہ ہند کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیتے رہیں اور ان کا جنگ وغیرہ سے کوئی تعلق نہ ہو، یا آج کل کی اصطلاح میں اس کی ذمہ داری صرف رپورٹنگ کی ہو اور اس کے ساتھ کوئی پریس فوٹوگرافر بھی ہو جس نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ رپورٹ تیار کر کے ہمارے طبائی مورخین کے پاس بھیجی ہو تاکہ وہ بطور ریکارڈ محفوظ رہے، اور پھر یہ ثابت کیا جا سکے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسلح ہند نے کیا تھا اور ان کا کلیجہ چبایا تھا. اس داستان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہاں سے چلی؟ کس نے اس کہانی کی ابتدا کی اور کن لوگوں نے اسے عام کیا؟ قبل اس کے کہ ہم اس پر کچھ تبصرہ کریں، پہلے اپنے اردو سیرت نگاروں کے خیالات بھی ملاحظہ فرما لیں. قاری احمد پیلی بھیتی تاریخ مسلمانان عالم میں لکھتے ہیں، کافروں کی عورتیں میدان میں گشت لگا رہی تھیں، مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ بہت نازیبا سلوک کر رہی تھیں. ابو سفیان کی بیوی ہندا نے اپنے گلے کا ہار اتار کر وحشی کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر مبارکباد دی. بہت سے شہداء کے ناک کان کاٹ ڈالے اور ہار بنا کر ہندا نے اپنے گلے میں پہنا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے قریب ہندا گئی تو خنجر سے لاش کا سینہ چاک کیا اور کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبایا، ناک کان کاٹے اور لاش کو اچھی طرح خراب کیا. بحوالہ تاریخ مسلمانان عالم جلد نمبر 2 صفحہ 337. عبد الحلیم نشتر جالندھری رقم تراز ہیں، کفار نے مقتولین بدر کے جوش انتقام میں بعض شہداء کی لاشوں کے ناک کان کاٹ ڈالے،
ابو سفیان کی بیوی ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ سخت بے حرمتی کی اور ان کا جگر کاٹ کر چبا گئی۔ بہوالا تاریخ اسلام صفحہ 64 از عبد الحلیم نشتر جالندھری۔ پرویز صاحب لکھتے ہیں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی غلام نے شہید کیا تو ابو سفیان کی بیوی ہندا نے آ کر ان کا مسئلہ کیا اور کلیجہ نکال کر چبا گئی۔ بہوالا معارف القرآن جلد نمبر 4 صفحہ 536۔ اسلم جے راج پوری لکھتے ہیں وحشی نامی جبیر ابن مطعم کا غلام تھا جو حربہ یعنی چھوٹا نیزہ چلانے میں مشہور تھا اور بہت کم خطا کرتا تھا۔ جبیر نے اس سے کہا کہ تم بھی لڑائی میں چلو، اگر حمزہ کو تم نے قتل کر دیا تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ بہوالا تاریخ الامت صفحہ 130۔ کافروں نے بدر کے کینے کے جوش میں شہیدوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش کا مسئلہ کیا، یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے، آنکھیں نکالی اور سینہ چاک کر کے جگر کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈال کر چبایا، لیکن نگل نہ سکی، اسے اگل دیا، اسی وجہ سے اس کا لقب جگر خارا رکھا گیا۔ بہوالا تاریخ الامت صفحہ 138۔ علامہ شبلی مرحوم سیرت النبی میں رقم تراز ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ کو بدر میں قتل کیا تھا۔ جبیر ابن مطعم کا چچا بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی کو، جو جبیر ابن مطعم کا غلام تھا اور حربہ اندازی میں کمال رکھتا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلے میں وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ بہوالا سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ 371۔ آگے چل کر لکھتے ہیں خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہند یعنی حضرت امیر معاویہ کی ماں نے ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی، لیکن گلے سے نہ اتر سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خارا لکھا جاتا ہے وہ اسی بنا پر لکھا جاتا ہے۔ بہوالا سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ 383۔ ایک اور مقام پر شبلی لکھتے ہیں وحشی جو ایک حبشی غلام تھا اور جس سے جبیر ابن مطعم اس کے آقا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا۔ حوالہ سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ 376۔ حکیم عبد الرؤف دانا پوری تحریر کرتے ہیں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہندا بنت عتبہ اور اس کے ساتھ کی عورتوں نے شہدائے احد کا مسئلہ کیا، ان کے کان اور ناک کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنا ہار ہندا نے خوشی میں وحشی حبشی قاتل حمزہ کو دے دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا جگر نکال کر چبایا اور بہت سے فخریہ اشعار پڑھے۔ بحوالہ اصح السیر صفحہ 153۔ قارئین ان تمام تحریرات کا مطالعہ کرنے کے بعد جو امور ہمارے سامنے آتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی ابن حرب ہیں۔ نمبر 2، یہ جبیر ابن مطعم کے غلام تھے۔ نمبر 3، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر ان کی آزادی موقوف تھی۔ نمبر 4، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر بقول بعض مورخین اسے جبیر ابن مطعم نے آمادہ کیا تھا اور بقول بعض ہند بنت عتبہ نے۔ نمبر 5، بقول بعض مورخین ہند نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی، جبکہ وہ ہند کے غلام نہ تھے بلکہ جبیر ابن مطعم کے غلام تھے۔ جبیر کے ہوتے ہوئے ہند کو یہ اختیار ہی نہ تھا کہ وہ اسے آزاد کر سکیں یا آزادی کا وعدہ کر سکیں۔ نمبر 6، بعض مورخین اس کے دعوے دار ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر وحشی کو ان کے مالک جبیر ابن مطعم نے آمادہ کیا تھا۔ شبلی نے کسی جگہ جبیر کا نام لیا اور کسی جگہ ہند کا۔ نمبر 7، اس جنگ میں قریش کی متعدد عورتیں شریک تھیں۔ نمبر 8، سب عورتوں نے لاشوں کا مسئلہ کیا تھا اور ناک کان کاٹ کر ان سے اپنے گلے کے ہار بنائے تھے، لیکن ہند کے علاوہ کسی عورت کے بارے میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ فلاں عورت نے فلاں شخص کا مسئلہ کیا تھا۔ آخر تمام مورخین کو پورے لشکر میں صرف ایک ہند ہی کیوں نظر آئی؟ بقیہ عورتوں کے بارے میں تفصیل کیوں نہیں بیان کی گئی؟ حالانکہ بقیہ عورتیں بھی قریش کی مقتدر عورتیں تھیں، مثلا ام الحکیم بنت الحارث ابن ہشام اور فاطمہ بنت الولید ابن المغیرہ۔ نمبر 9، اس جنگ میں بنو مخزوم کے متعدد مشہور افراد شریک تھے، مثلا اکرمہ ابن ابی جہل، خالد ابن الولید اور حارث ابن ہشام۔ ان میں سے اکرمہ اور حارث کی بیویاں بھی ساتھ تھیں۔ یہ سب ابو جہل کا خاندان تھا، لیکن ان میں سے کسی فرد کے بارے میں ہمارے مورخین نے یہ تفصیلات بیان نہیں کی۔ نمبر 10، ہند کو جگر خارا کا لقب دیا گیا، لیکن یہ لقب کون سے مورخین نے دیا؟
ظاہر ہے کہ یہ لقب کسی مجوسی ایرانی کا عطا کردہ ہوگا، کیونکہ لفظ جگر خارا فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں، اور نہ آج تک کسی عربی کی کتاب میں ان کا یہ لقب پایا جاتا ہے۔ نمبر 11، عبدالرؤف دانا پوری نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ روایت ابن اسحاق کی ہے، اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ ابن اسحاق کے علاوہ اسے کوئی روایت نہیں کرتا۔ نمبر 12، تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جب وحشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ کے بعد حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ کیا تو اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپا سکتا، جس کے بعد وحشی رضی اللہ عنہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں گئے، اور یہ سب کچھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے باعث ہوا۔ نمبر 13، لیکن ہند جنہوں نے وحشی کو قتل پر آمادہ کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا اور ان کا جگر چبایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں فرمایا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 14، جبیر ابن مطعم جو وحشی کے مالک تھے اور جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر اسے آمادہ کیا تھا اور پھر اس خوشی میں ان کو آزاد کیا، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا گیا بلکہ انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ان دو مختلف فیصلوں کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ممکن نہیں کہ یہ سب بات کی اختراعات ہیں۔ اگر ایسا واقعہ پیش آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ضرور آتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً یہ پسند نہ کرتے کہ ہند کا چہرہ زندگی بھر دیکھیں، لیکن ان کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم اصل حقیقت پر سے پردہ اٹھائیں، یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ تمام اردو کے سیرت نگار ابھی تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زوجہ کا صحیح نام کیا ہے۔ ان سب نے ان کا نام ہندا لکھا ہے، حالانکہ ان کا نام ہند ہے، یعنی اس کے آخر میں ہے نہیں ہے۔ ہاں، شبلی نے صحیح نام لیا ہے۔ جن حضرات کو نام تک کی خبر نہ ہو اور وہ اتنی معمولی سی بات کی بھی تحقیق نہ کر سکیں، ان سے کسی تحقیق اور صحیح بات کی امید رکھنا لا یعنی سی بات ہے۔ یہ کہانی ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اور ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں محمد ابن اسحاق سے نقل کی ہے۔ محمد ابن اسحاق کا تفصیلی حال ہم اوپر پیش کر چکے ہیں کہ وہ متعدد ائمہ حدیث کے نزدیک کذاب، منکر تقدیر الہی، مدلس اور مجوسی شیعہ تھا۔ اس سے اس روایت کو نقل کرنے والا مورخ سلمۃ الابرش اور سلمہ سے نقل کرنے والا مورخ محمد ابن حمید ہے۔ ان دونوں کا تفصیلی حال بھی ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ یہ دونوں افراد قطعاً ناقابل اعتبار ہیں۔ ابن اسحاق نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یہ روایت صالح ابن کیسان سے سنی۔ صالح چھوٹے درجے کے تابعی ہیں، اگرچہ ثقہ ہیں، لیکن 70 ہجری کے بعد پیدا ہوئے اور 140 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تقریباً محمد ابن اسحاق سے کچھ بڑے ہیں۔ انہوں نے اوپر کی کوئی سند بیان نہیں کی، حالانکہ جنگ احد صالح ابن کیسان کی پیدائش سے 70 سال قبل واقع ہوئی تھی۔ ان کا قول اس سلسلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے وہ خود چشم دید گواہ نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ ابن اسحاق نے یہ کہانی وضع کر کے ان کی جانب منسوب کی ہو اور اس طرح ان کو بدنام کیا ہو۔ اگر واقعتاً انہوں نے یہ روایت بیان بھی کی تب بھی یہ روایت منقطع ہوئی، اور منقطع روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ صالح کے علاوہ بقیہ تمام روات سب ایرانی ہیں اور تمام محدثین کے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں، تو اس کہانی کی کیا پوزیشن باقی رہتی ہے؟ اس لحاظ سے بھی اگر داستان پر غور کیا جائے کہ صالح کے علاوہ اسے کوئی بیان نہیں کرتا، پھر صالح سے ابن اسحاق کے علاوہ کوئی نقل نہیں کرتا، ابن اسحاق سے سلمۃ الابرش کے علاوہ کسی نے اسے نقل نہیں کیا، سلمہ سے محمد ابن حمید رازی کے علاوہ اسے کوئی نقل نہیں کرتا، اور محمد ابن حمید سے ابن جریر کے علاوہ اسے کوئی نقل کرنے والا نہیں، اور ابن جریر کا انتقال سن 310 ہجری میں ہوا۔ گویا 70 ہجری کے بعد سے اس کہانی کی ابتدا ہوئی اور سن 310 ہجری تک ہر زمانے میں صرف ایک فرد واحد کے سینے میں یہ کہانی محفوظ رہی، اور اس فرد واحد کے علاوہ کوئی اس کہانی کو جانتا تک نہ تھا۔ حالانکہ اگر واقعہ پیش آتا تو اول تو اس کے متعدد چشمدید گواہ ہوتے، پھر جوں جوں زمانہ بڑھتا جاتا لوگوں کی زبان پر یہ عام ہوتا جاتا۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ خالص مجوسی کہانی تھی جسے شروع دور کے لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ اسے قبولیت تو اس وقت حاصل ہوئی جب لوگ آنکھیں بند کر کے ابن اسحاق اور طبری کی روایات پر ایمان لے آئے، اور پھر بعد کے لوگوں نے مکھی پر مکھی مارنی شروع کر دی۔
ورنہ 70 ہجری سے قبل تو اس داستان سے کوئی واقف ہی نہ تھا۔ پھر 310 ہجری تک یہ داستان علم باطن کی طرح ایک راز رہی کہ جسے صرف ایک مجوسی دوسرے مجوسی کو تلقین کرتا رہا۔ چونکہ یہ تمام کام تقیہ بازوں نے انجام دیے تھے، لہذا سنی جو ہمیشہ سے اور ہر معاملے میں ان سے دھوکہ کھاتا رہا، اس نے اس مقام پر پہنچ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت ہند رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیچڑ اچھالنی شروع کر دی، اور یہ بھی نہ سوچا کہ یہ سب حضرات مشرفہ اسلام ہو چکے تھے اور یہ سب صحابہ میں داخل ہیں، اور تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق چلا آیا ہے کہ جس شخص نے حالت اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اسلام ہی پر اس کا انتقال ہوا، اس کا یہ دیدار رسول بہت بڑا عمل ہے۔ پھر حضرت ہند رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی ہیں، جی ہاں، ان کی صاحبزادی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تمام امت کی ماں ہیں، اور ان کے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تمام امت کے ماموں ہیں۔ لیکن آج کل کے سنیوں کو صرف پنجتن یاد ہیں، باقی افراد کی انہیں خبر بھی نہیں۔ دراصل یہ سب حرکات اس لیے عمل میں لائی گئیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران پر لشکر کشی شروع ہوئی اور ایران کا کچھ حصہ فتح ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو اموی تھے، ایران کا بیشتر علاقہ اسلام کے زیر نگیں آیا، اور جو بچا کھچا باقی تھا وہ ولید ابن عبد الملک اموی اور سلیمان ابن عبد الملک اموی کے دور میں مفتوح ہوا، جس کے نتیجے میں ہزارہا سال پرانے آتش کدے سرد ہوئے، جس سے ایرانیوں کی آتش انتقام بھڑک اٹھی اور ان میں سے ایک ایک فرد کے سینے میں غضب و انتقام کا آتش کدا سلگ اٹھا، اور بنو امیہ کا کوئی فرد ایسا باقی نہ بچا جس پر الزام تراشی نہ کی گئی ہو اور جسے کسی نہ کسی واقعے میں ملوث نہ کیا گیا ہو۔ اسی بے سروپا پروپیگنڈے کے نتیجے میں خلافت بنو امیہ ختم ہوئی اور بنو عباس اقتدار میں آئے، لیکن یہ صرف ایک خود فریبی ہے کہ بنو عباس کو اقتدار حاصل ہوا، ورنہ دراصل یہ عرب اور ایران کی جنگ تھی۔ ایرانیوں نے بنو عباس کے کاندھوں پر رکھ کر بندوق چلائی اور در پردہ ڈور ان کے قبضے میں رہی۔ یہ ابو مسلم خراسانی اور برامکہ کون ہیں؟ ہارون الرشید نے بڑی مشکل سے ان سے نجات حاصل کی، لیکن مرتے وقت خلافت کو دو بیٹوں پر تقسیم کر کے یعنی مامون اور امین میں اثر 9 عربوں اور ایرانیوں کو ٹکرا دیا، اور مامون نے ایرانیوں کے بلبوتے پر بغداد پر قبضہ کیا، امین الرشید اور عربوں کا قتل عام کیا، جس سے عرب طاقت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ جب مامون کے مرنے کے بعد معتصم باللہ برسر اقتدار آیا تو اس نے ایرانیوں کی قوت ختم کرنے کے لیے ترکوں کا سہارا تلاش کیا، اور پھر بغداد کی سرزمین پر ان دونوں قوتوں کے ٹکراؤ سے اس مشہور عام اسلامی خلافت کا جو حال ہوا، اسے مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک ایک دن میں 2 خلیفہ بنائے گئے۔ صبح کو ترکوں نے ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور شام کو ایرانیوں نے اسے قتل کر کے دوسرا خلیفہ بنا دیا۔ دور دراز کے تمام امراء خود آزاد ہو گئے اور اپنی اپنی ڈفلی بجانے لگے۔ آخر یہ غزنہ، غور، خوارزم، سلجوقیہ اور ایوبیہ وغیرہ کیسے اقتدار میں آئے؟ یہ سب ایرانی کرشمہ سازیاں ہیں جن کی بنیاد ان بے سروپا پروپیگنڈے سے پڑی تھی۔ جب تک بنو امیہ اقتدار میں رہے تو خالص عرب حکومت تھی، اور کوئی امیر اور کوئی گورنر اور کوئی بڑے سے بڑا سالار نہ آزاد تھا اور نہ اپنی مرضی کا مختار تھا، وہ موسیٰ ابن نصیر ہو یا قتیبہ ابن مسلم ہو۔ گویا مرکز مضبوط تھا اور وحدت ملت قائم تھی۔ لیکن جب بنو عباس کی نام نہاد حکومت قائم ہوئی تو اسلام کی مرکزیت اور وحدت ملت کا وجود ہی مٹ گیا، اور اس طرح یہ ایرانی سازش کامیاب ہوئی۔ ایران کی اس سازش کے ذریعے سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پھر امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ ایرانی ہی تھے جنہوں نے جمل و صفین برپا کرائی، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے انہیں خود شہید کیا، پھر زید ابن علی ابن حسین کو بنو امیہ کے مد مقابل کھڑا کر کے خود راہ فرار اختیار کی۔ اس کی تائید اس خط سے بھی ہوتی ہے جو زید ابن علی ابن حسین سے لکھوایا گیا، اقتلوا کل العرب، کہ ہر عرب کو قتل کر دو۔ غور کیجئے کہ ایک عربیون نسل خالص قریشی اہل عرب کے قتل کا حکم دے رہا ہے۔ آخر اس کے پس پردہ کون سی قوت اور کون سی سازش کار فرما ہے؟ کاش کوئی مورخ اس پر غور کرتا۔ اسی لیے ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ آج ایران و عراق کی جو جنگ ہے وہ بھی عرب و ایران کی جنگ ہے، یا بالفاظ دیگر سنیت اور شیعت کی جنگ ہے۔
اس جنگ میں ایران کی حمایت اس پرانی سازش کی حمایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وجود میں آئی تھی اور جس نے 1400 سال تک ہمیں تباہی کے غار میں دھکیلا ہے۔ وہ تاریخ جسے ہم آج تاریخ اسلام کہتے اور جس پر ہم فخر کرتے ہیں وہ انہی سازشیوں کی تیار کردہ ہے۔ اس کے اولین مصنف یا عجمی النسل ہیں یا سبائی ذہن رکھتے ہیں، مثلا محمد ابن اسحاق، واقدی، کلبی، سدی، سلمۃ الابرش، حمید رازی، ابو مخنف، سریج، ابن جریر طبری اور مسعودی وغیرہ۔ اور جو حضرات سنی ہیں وہ بھی انہی کے خوشاچی ہیں، مثلا ابن ہشام، ابن سعد اور بلازوری وغیرہ۔ ہمارے لیے یہ تاریخ باعث فخر نہیں بلکہ باعث افسوس ہے۔ اس تاریخ سے ہمیں سوائے اس کے کیا حاصل ہوا کہ ہم نے ان صحابہ کرام کو اپنا ہدف بنا لیا جن کی خوبیوں سے قرآن معمور ہے، اور یہ وہی حضرات ہیں جن کے ذریعے ہم تک قرآن اور سنت رسول پہنچی ہے۔ یہی حضرات ہیں جو ان دونوں امور کے گواہ ہیں، اور جب یہ گواہ ناقابل اعتبار قرار پائیں گے تو جس شے کی یہ گواہی دے رہے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کچھ تو سوچئے کہ آپ کے پاس نہ قرآن باقی رہے گا اور نہ سنت رسول، اور یہی مجوسی برادری کا اصل مقصود ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اصل قرآن تو امام غائب لے کر ایسے غائب ہوئے کہ ان کا آج تک ہمیں تو کیا پتا چلتا، انہوں نے تو اپنے ہم نواؤں کو بھی خبر نہ ہونے دی اور پوری امت مجوسیہ کو اصل قرآن سے بھی محروم کر گئے۔ کتنی گہری سازش ہے، اسے تو سوچنے کے لیے بھی عمر نوح ہونی چاہیے۔ آمدم بسر مطلب جنگ احد کے واقعات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ صحابہ کرام جو اس جنگ میں شریک تھے ان میں سے کوئی ایک فرد بھی اس واقعے کی جانب اشارہ تک نہیں کرتا۔ رہا فریق مخالف کا سوال، ان میں متعدد افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، مثلا حضرت ہند، حضرت ام حکیم بنت الحارث ابن ہشام اور فاطمہ بنت الولید ابن المغیرہ، اور مردوں میں حضرت ابو سفیان، حضرت اکرمہ ابن ابی جہل، حضرت حارث ابن ہشام، حضرت خالد ابن الولید، حضرت عمرو ابن العاص، حضرت صفوان ابن امیہ اور وحشی ابن حرب۔ یہ سب وہ حضرات ہیں جو جنگ احد میں اسلام کے مقابل بن کر آئے اور بعد میں مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ جنگ احد کے چشم دید گواہ ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شخص بھی حضرت ہند رضی اللہ عنہا کی یہ کہانی کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر چبایا یا انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر وحشی کو آمادہ کیا، یہ واقعہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ ہاں، ابو سفیان نے اس بات کا اقرار ضرور اسی وقت کیا تھا کہ ہمارے کچھ افراد نے لاشوں کا مسئلہ کیا ہے، لیکن میں نے نہ تو اس کا حکم دیا تھا اور نہ یہ بات مجھے بری معلوم ہوئی۔ یہ اعلان ابو سفیان نے جنگ احد کے خاتمے پر کیا تھا۔ یہ الفاظ تو اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ مسئلہ کرنے والوں میں مرد بھی شامل تھے، یہ کام صرف عورتوں نے انجام نہیں دیا تھا۔ لیکن ایسا کرنے والے کون کون افراد تھے اور کس عورت نے کس کی لاش کے ساتھ یہ نازیبہ حرکت کی تھی، ان شاہدوں میں سے کوئی کچھ بیان نہیں کرتا۔ ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا تفصیلی واقعہ خود قاتل نے یعنی وحشی ابن حرب نے بیان کیا ہے، جو صحیح بخاری میں بالتفصیل موجود ہے۔ امام بخاری نے جعفر ابن عمرو ابن امیہ الزمری سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار کے ساتھ سفر کے لیے چلا۔ جب ہم حمص پہنچے تو مجھ سے عبید اللہ ابن عدی نے سوال کیا کہ کیا تو وحشی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ ہم ان سے حضرت حمزہ کے قتل کے بارے میں دریافت کریں گے۔ میں نے جواب دیا ضرور۔ ان دنوں وحشی نے حمص میں سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ ہم نے ایک شخص سے وحشی کے مکان کے بارے میں دریافت کیا، ہمیں بتایا گیا کہ وہ سامنے اپنے مکان کے سائے میں بیٹھا ہے۔ ہم نے اسے دیکھا تو شکل و صورت سے وہ بغیر بالوں کا ایک مشکیزہ معلوم ہوتا تھا۔ ہم اس کے پاس پہنچ کر تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر ہم نے اسے سلام کیا، اس نے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار نے اپنے سر اور چہرے پر عمامہ لپیٹ رکھا تھا کہ اس طرح وحشی کو ان کی 2 آنکھوں اور پاؤں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ عبید اللہ نے وحشی سے دریافت کیا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ وحشی نے نظر اٹھا کر عبید اللہ کی جانب دیکھا، پھر کہا واللہ نہیں، ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ عدی ابن الخیار نے ایک عورت سے شادی کی تھی جسے ام القتال بنت ابی العیس کہا جاتا تھا۔ اس کے بطن سے عدی ابن الخیار کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ میں نے مکے میں اس لڑکے کے لیے ایک دائی تلاش کی اور اس کی والدہ کے ساتھ اس بچے کو لے جا کر اس دایا کے سپرد کیا۔ میں تیرے قدموں کی جانب دیکھ رہا ہوں اور میرا اندازہ ہے کہ تو وہی بچہ ہے۔ عبید اللہ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور وحشی سے دریافت کیا کہ کیا آپ ہمیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے بارے میں بتائیں گے؟
वहशी ने कहा, हाँ बिला शुबा। बात ये थी कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने बदर में उयैमा इब्न आदी इब्नुल खियार को कत्ल कर दिया था। मेरे आका जुबैर इब्न मुतइम ने मुझसे कहा कि अगर तू हमजा को कत्ल कर दे तो तू आजाद है। बस जब लोग उनैन के साथ जंग के लिए निकले, और उनैन ओहद के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, उसके सामने ओहद की वादी है, मैं भी लोगों के साथ जंग के लिए निकला। जब लड़ने वालों ने अपनी अपनी सफ़ें दुरुस्त कर ली तो सबा इब्न अब्दुल उज़्ज़ा सफ से बाहर निकला और उसने कहा, है कोई मुकाबला करने वाला? वहशी का बयान है कि मद्दे मुकाबिल से हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब निकले और बोले कि ऐ अनमार के बेटे जो औरतों की खतना किया करती थी, क्या तू अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करता है? फिर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पर हमला किया तो वो ऐसा हो गया जैसे गुजरी हुई कल, यानी गुज़श्ता कल की तरह वो दुनिया से नापैद हो गया। वहशी ने कहा, मैं एक चट्टान के नीचे हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की घात में छुपा था। जब वो मेरे करीब से गुजरे तो मैंने अपना हरबा उन पर फेंका। वो हरबा उनकी नाफ में लगकर पुष्ट से बाहर निकल गया। बस मेरी उनके साथ ये आखिरी मुलाकात थी। जब लोग मैदान से वापस आए तो मैं भी उनके साथ वापस चला आया और मक्के में ठहर गया, यानी आजादी के बाद। यहाँ तक कि मक्के में इस्लाम फैल गया तो मैं ताइफ की तरफ निकल गया। जब ताइफ वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कासिद रवाना किए तो मुझसे कहा गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिदों से तारुज़ नहीं फरमाते, लिहाजा मैं भी उन कासिदों के साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो फरमाया, क्या तू वहशी है? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। आपने इस्तिफसार किया, क्या तूने ही हमजा को कत्ल किया था? मैंने अर्ज किया, जो खबर आप तक पहुंची है वो दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू अपने चेहरे को मुझसे छुपा नहीं सकता, यानी मेरे सामने न आया कर। वहशी कहते हैं, फिर मैं वहां से चला आया। इसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब ने खुरूज किया तो मैंने दिल में सोचा, अब मैं मुसैलिमा के मुकाबले के लिए जरूर निकलूंगा। हो सकता है कि मैं उसे कत्ल कर सकूं और हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल का उससे बदला हो जाए। ये सोचकर मैं लोगों के साथ जंग के लिए निकला। अचानक मैंने मैदान जंग में एक आदमी को देखा कि वो एक दीवार की शक में खड़ा है, गोया वो एक सियाही माइल ऊंट है। उसके बाल बिखरे हुए थे। मैंने उसे अपना हरबा मारा। मैंने ये हरबा उसके सीने के दरमियान मारा, हत्ता कि वो हरबा उसके दोनों शानों के दरमियान से पुश्त पर निकल गया। फिर मुसैलिमा की तरफ अंसारे मदीना में से एक शख्स बढ़ा और उसके सर पर तलवार मारी। अब्दुल्लाह इब्नुल फज़ल का बयान है कि मुझे सुलेमान इब्न यसार ने यह बात बताई और उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से सुनी। उन्होंने फरमाया कि एक लड़की ने जो मकान की छत पर खड़ी थी चिल्लाकर कहा, अमीरुल मोमिनीन यानी मुसैलिमा कज़्ज़ाब की कसम, उनको तो एक हबशी गुलाम ने कत्ल कर दिया। बहवाला बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 583। ये है वो असल वाक़या जो कातिल खुद अपनी ज़बान से बयान कर रहा है, जिसे इकरार जुर्म कहा जाए तो बजा है, और बयान भी उस शख्स से कर रहा है जिसके भाई के क़िसास में हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत अमल में आई। इस वाक़े से जिन जिन उमूर की निशानदही होती है वो हस्ब ज़ैल है। नंबर 1, वहशी इब्ने हर्ब जुबैर इब्ने मुतइम का गुलाम था। उन्होंने इसे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल पर आमादा किया था और इस इनाम का वादा किया था कि अगर ये उन्हें कत्ल कर देगा तो आज़ाद कर दिया जाएगा। इससे ये अमर तो वाज़ेह हो गया कि इस कत्ल में हजरत हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा का कोई हाथ नहीं। न उन्होंने वहशी को कत्ल पर आमादा किया और न वहशी की आज़ादी हिंद के हाथ में थी। अगर इब्ने इसहाक आज़ादी के अलावा कोई और शर्त बयान करता तो शायद उस पर गौर किया जाता, लेकिन उसने एक ऐसी शर्त बयान की जो हिंद के कतअन हाथ में न थी, और वहशी का ये इकबाल जुर्म और इसकी वजह खुलकर इस बात की तरदीद कर रही है कि हिंद ने उससे कोई बात न की थी। नंबर 2, अगर आज़ादी के अलावा उसे कोई और इनाम दिया जाता तो वहशी उसे जरूर बयान करता। इससे इस बात का भी रद्द हो गया कि हिंद ने अपने गले का हार उतारकर उसे बतौर इनाम दिया था। अगर ऐसा हुआ था तो वहशी को उसको छुपाने की कोई जरूरत न थी। नंबर 3, वहशी इब्तिदाए जंग से आखिर तक कुफ्फार के साथ रहा और उन्हीं के साथ मक्के वापस गया। वो नाक कान के हार बनाने और कलेजा चबाने की कोई कहानी बयान नहीं करता। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी का अपने सामने आना पसंद नहीं फरमाया। नंबर 5, कत्ल हमजा में बकौल मुअर्रिखीन 3 अफराद बराबर के शरीक हैं। एक वहशी जो कातिल है, दूसरा जुबैर इब्ने मुतिम जिसने कत्ल पर आजादी का वादा किया, तीसरी हिंद बिनते उतबा जिन्होंने नाक कान काटे और कलेजा चबाया। नंबर 6,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کا سامنے آنا گوارا نہیں کیا۔ جبیر ابن مطعم کا جرم وحشی کے مقابلے پر کمتر تھا، لہٰذا فتح مکہ کے بعد نہ ان سے تعرض کیا گیا اور نہ اس قسم کی کوئی پابندی عائد کی گئی۔ لیکن مورخین نے حضرت ہند پر جو فرد جرم عائد کی ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ دوران جنگ تو آدمی قتل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس جرم کی موجودگی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے اور امن کا اعلان کیا تو اس صورت میں چند افراد کے قتل کا اعلان کیا گیا، لیکن بجائے اس کے کہ ہند کے قتل کا اعلان یا اظہار بیزاری کیا جاتا، ان کے گھر کو دارالامن بنا دیا گیا اور مکے میں داخلے سے قبل ہی یہ اعلان کر دیا گیا کہ من دخل فی بیت ابی سفیان فہو آمن، یعنی جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا وہ مامون ہے۔ یہ اعلان خود اس امر کی شہادت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل سے ہند یا ان کے خاوند ابو سفیان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر جب ہند اسلام لاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے یہ وعدہ لیتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی، تو ہند فرماتی ہیں ربیناہم صغارا وقتلتہم کبارا، کہ ہم نے تو بچپن میں انہیں پرورش کیا تھا، بڑے ہونے کے بعد انہیں آپ ہی نے قتل کیا۔ بیعت کے بعد جب حضرت ہند رضی اللہ عنہا صاف اور واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اپنی گزشتہ اور موجودہ قلبی کیفیت کا برملا اظہار کرتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ ما کان علی ظہر الارض من اہل خباء احب الی ان یذلوا من اہل خبائک ثم ما اصبح اليوم علی ظہر الارض اہل خباء احب الی ان یعزوا من اہل خبائک، یعنی یا رسول اللہ روئے زمین پر جتنے خیمے والے بستے ہیں ان میں آپ سے زیادہ میری نظروں میں کوئی ذلیل نہ تھا، لیکن اب روئے زمین کے تمام بسنے والوں میں مجھے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اقرار کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب عطا فرمایا وہ ان تمام سبائی داستان سرائیوں پر پانی پھیر رہا ہے۔ وہ تو ایسا جواب ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، میرا بھی یہی حال ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ بحوالہ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 539۔ یعنی ایسی کوئی سرسری سے محبت نہیں جو کسی عام انسان سے ہو سکتی ہو، بلکہ اتنی شدید محبت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر بھی قسم کھا کر کر رہے ہیں۔ انصاف سے سوچئے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگر خارہ کے ساتھ یہ سلوک فرما سکتے تھے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے جو محبت تھی اس کا عالم آپ اوپر دیکھ چکے ہیں۔ اگر ایسا کوئی حادثہ پیش آتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہند رضی اللہ عنہا کے ساتھ اسی محبت سے پیش آتے؟ بلکہ کم از کم ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو وحشی ابن حرب کے ساتھ کیا گیا۔ یہ برعکس سلوک اس سبائی داستان کی تردید کے لیے کافی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اقرار محبت سے حضرت ہند رضی اللہ عنہا کا جو مقام ظاہر ہوتا ہے وہ عام عورتوں سے بہت بلند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں سے کسی کے لیے یہ الفاظ نہیں فرمائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعدد افراد بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، مثلا عقیل ابن ابی طالب، ام ہانی، ابو سفیان ابن حارث، عتبہ ابن ابی لہب اور معتب ابن ابی لہب وغیرہ۔ لیکن یہ دولت کسی کو حاصل نہیں ہوئی، یہ دولت حاصل ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو، جن کا تعلق بنو امیہ سے ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے اس واقعے پر باب فضل ہند بنت عتبہ کی سرخی قائم کی ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ذہن کسی مقام پر بھی سبائیت کو قبول نہ کر سکا۔ کاش ہمارے علماء بخاری کا ہی غور سے مطالعہ کر لیتے تو بہت سی سبائی کہانیوں کی حقیقت کھل جاتی، لیکن جو لوگ بخاری کی صرف تلاوت کے قائل ہوں وہ بخاری کو کیا سمجھیں گے۔